السلام علیکم، میرا نام محمد آصف شفیق ہے اور آج میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو بیسیکلی میں جو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے لیڈرشپ کے بارے میں، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں قدرتی وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارے پاس دریا ہیں، پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، زرخیز زمینیں ہیں، نہریں ہیں، چار موسم ہیں اور ہر طرح کے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو پھر ہم دوسری قوموں سے پیچھے کیوں رہ گئے؟ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو ہمسائے ممالک ہیں، بنگلہ دیش ہمارے ملک کا حصہ تھا، تو وہ ہم سے جدا ہونے کے بعد بڑا ایک سیڈ مومنٹ تھا جب بنگلہ دیش الگ ہوا۔ تو انہوں نے کتنی ترقی کر لی، ان کا جی ڈی پی دیکھیں آپ، ان کی گروتھ ریٹ دیکھیں اکانومی کی، اور ان کا سوشل سٹرکچر دیکھیں، ان کی انڈسٹری دیکھیں، ہر چیز کافی امپروو ہوگی۔ انڈیا بھی ہمارے ساتھ کے آزاد ہوا تھا، تو انڈیا کی بھی آپ اکانومی دیکھ لیں، آلدو کہ مطلب ابھی بھی پاورٹی اور باقی مسائل تو ہیں، لیکن کمپیریزن کریں تو ہم بہت پیچھے ہیں۔ مطلب اپنے جو ہمسائے ممالک ہیں یا ایسٹ میں بھی ہم پیچھے ہیں۔ تو ورلڈ وار 2 کے بعد جو ہے وہ جرمنی نے ہم سے قرضہ لیا تھا بیسیکلی، تو آپ ان کو دیکھ لیں، ان کا ملک جاپان، جرمنی، یہ ممالک سارے تباہ ہو چکے تھے۔ تو پھر بھی آج آپ دیکھیں تو ہمارے لوگ جو ہے وہاں جابس کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ ہم جو ہے روزگار ڈھونڈنے جاتے ہیں، اور ان لوگوں سے ہم قرضے لیتے ہیں اور ان کے ہی کہنے پہ ہم کئی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ مسئلہ کہاں پہ ہے؟ مطلب بیسیکلی پرابلم کیا ہے؟ اگر میرے خیال میں جو پرابلم ہے وہ ڈرتھ آف لیڈرشپ ہے، یعنی کہ لیڈرشپ کا قید ہے ہمارے ملک میں نا، شروع سے ہی جب سے پاکستان بنا ہے۔ تو بانی پاکستان جو فاؤنڈر آف پاکستان ہے، قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے بعد سے لے کر ابھی تک لیڈر جو ہیں وہ پیدا ایک دو ہوئے، لیکن وہ بھی اس طرح نہیں ہے۔ تو جو ہمارے ملک کو، ہمارے جو وسائل ہیں، ان کو صحیح یوٹیلائز کریں اور ہمارا ملک بھی دوسرے ملکوں کے لیے کی طرح ترقی کرے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ لیڈرشپ جو ہے یہ کوئی ٹھیک ہے، کچھ پیدائشی لوگ بھی اچھے لیڈر ہوتے ہیں، لیکن کیا سارے ہی مطلب پیدائشی ہوتے ہیں؟ میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا۔ لیڈرشپ پیدا کی جا سکتی ہے، اور یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے پیدا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں گریک فلاسفی پڑھ رہا تھا، تو جو پلیٹو، ان کا جو موسٹ فیمس ابھی بھی موسٹ ریلیونٹ فلاسفر ہے اس ورلڈ میں بھی، تو پلیٹو جو تھا، اگر آپ اس کی بات کریں تو اس نے ہمیں بتایا ہے کہ لیڈرشپ کیسے پیدا کی جا سکتی ہے۔ تو آلدو کہ اس کا تھوڑا سا تھیوری جو تھی، اس کی فلاسفی آئیڈیلسٹک تھی، آئیڈیل تھاٹس تھی، لیکن اس نے ہمیں ایک فریم ورک دیا ہے کہ لیڈرشپ آپ کیسے پیدا کر سکتی ہیں۔ تو اب ہم سٹارٹ وہاں سے ہی لیتے ہیں۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے بیسیکلی یہ کہا تھا کہ آپ کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اور آپ کی لیڈرشپ ہے اور آپ کی جو ریاست اسٹیٹ ہے، ان کے درمیان بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو پلیٹو جو ہے بیسیکلی اگر ہم اس کی تھوڑا سا فلاسفی کو دیکھیں، پھر ہم اس کی دیکھیں گے کہ تعلیم اور لیڈرشپ کو وہ کیسے کرتا ہے، اور وہ کیا دیکھنا چاہ رہا ہے، رولر کیسے پیدا ہوتے ہیں، لیڈر کیسے پیدا ہوتے ہیں بیسیکلی۔ تو پلیٹو جو ہے وہ بلیو کرتا تھا جسٹس تھیوری میں۔ اس کی تھیوری تھی جسٹس کی۔ جسٹس تھیوری میں بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو ہے آپ کو سوسائٹی میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ورکرز ہوتے ہیں جو بیسیکلی دے لائک کہ ہم کام کریں، دن رات کام کریں، ٹھیک ہے، پیسے کمائیں، ٹھیک ہے، نئی چیزیں بنائیں، مشینوں کے ساتھ کھیلیں، ٹھیک ہے، فیکٹریوں میں کام کریں، اس طرح۔ ایک ہوتے ہیں واریئرز، جو جنگجو لوگ ہوتے ہیں، ان میں جو ہے وہ سولجرز ٹائپ ہوتے ہیں، ان میں کریج ہوتا ہے، وہ بیسیکلی یہ لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرے ہوتے ہیں رولرز، ٹھیک ہے، جو کہ چاہتے ہیں کہ ہم مطلب ان چیزوں سے آزاد ہو کے ہم رول کریں سوسائٹی میں۔ تو وہ یہ چاہتا ہے کہ سوسائٹی میں نا جسٹس، فیئرنیس ہو،
وہ کیسے آئے گی؟ وہ کہتا ہے کہ یہ اگر تینوں ٹائپ کے جو لوگ ہیں، اگر یہ ان کو ان کی کیپبلٹی جو ہے وہ ان کے حساب سے اگر یہ گرو کرے نا، تو سوسائٹی بھی گرو کرے گی، سوسائٹی میں جسٹس بھی پیدا ہوگا اور لیڈرشپ بھی پیدا ہوگی۔ تو وہ اپنی ایک آئیڈیل اسٹیٹ چاہتا تھا جس کے وہ کہتا ہے کہ فلاسفرس کنگ ہو، یعنی کہ فلاسفر جو ہیں وہ رول کریں۔ فلاسفرس مطلب وہ والے فلاسفرس نہیں جو بیٹھ کے بس سوچتے ہی رہیں، جو کہ بہت ہی وائز پیپل ہوں، جو بہت ہی سوچنے والے لوگ ہوں، وہ اس کی اسٹیٹ کو رول کریں۔ تو اس کے لیے اس نے جو ہے وہ اس نے اب کہا کہ یہ میں رولر کیسے پیدا کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، سوسائٹی میں۔ تو اس نے اپنی ایک تھیوری دی تھی، تعلیم کی تھیوری، ایجوکیشن کی تھیوری، تو جس میں بیسیکلی اس نے ایک پورا وہ اسٹرکچر دیا کہ آپ اپنی ایجوکیشن کو امپروو کر کے کیسے لیڈرشپ پیدا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں اس نے ایک اسٹرکچر دیا کہ آپ کیا کریں کہ اس نے کچھ سٹیجز بتائے کہ 6 سال تک جو ہے نا وہ بچے اپنی ماؤں کے پاس رہیں اور وہاں پہ وہ تعلیم حاصل کریں، اپنی ماؤں کے ساتھ رہیں، وہاں پہ چیزیں سیکھیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جو ہے جو 7 سال سے لے کر 17 سال تک بچے جو ہیں وہ اسٹیٹ کے حوالے کر دیے جائیں، وہاں پہ ان کو جو سبجیکٹ پڑھائے جائیں وہ ہو جمناسٹک ہو، فزیکل ایکٹیویٹیز ہوں، بیسک میتھ ہو، میوزک ہو، لٹریچر ہو، یہ چیزیں پڑھائی جائیں، جو کہ ہمارے بچے جو ہے وہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں تو مطلب یونیورسٹی تک بھی لٹریچر اور ان چیزوں سے بہت دور رہتے ہیں، تو لیڈر کہاں پیدا ہوں گے ہمارے یہاں۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس کے بعد جو ہے وہ 18 سے لے کر 20 تک جو ہے ان کو ایڈوانس میتھمیٹکس، پھر 20 سے لے کر 30 تک اور سبجیکٹ اس نے ڈفرینٹ سبجیکٹ ڈیفائن کیے، پھر 30 سے لے کر 35 تک جو ہے وہ کہتا ہے ان کو فلاسفی، ایڈوانس میتھمیٹکس، یہ چیزیں پڑھائے جائیں، پھر 35 سے لے کر 50 تک۔ 50 کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب وہ لوگ ٹرین ہو چکے ہیں، اب آپ ان کو جو ہے وہ پریکٹیکل لائف میں لے جائیں، ان کو جو اسٹیٹ کے افیئرس میں لے جائیں۔ تو اس طرح وہ کہتا ہے کہ یہ فلٹر سے گزار کے ہم جو ہے وہ بہت اچھے لیڈر جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں بیسیکلی۔ اور اس کی جو تعلیم کی تھیوری تھی اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ انڈیویجول جو ہے وہ انٹلیکچولی مورلی گرو کرے، یعنی کہ وہ ہر طرح سے گرو کرے۔ یہ نہیں کہ ہماری جو تعلیم ہے وہ ایک کائنڈ آف بزنس ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ تعلیم کو بزنس نہیں سمجھتا تھا۔ اس کی تعلیم کا مقصد تھا مورل اور انٹلیکچوئل گروتھ ان سوسائٹی، یعنی کہ سوسائٹی کیسے گرو کر سکتی ہے ایجوکیشن کے ذریعے، اور اسی ایجوکیشن سے گزار کے وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے کہ اچھے لیڈر پیدا کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم دیکھیں اپنی نظام تعلیم میں جو ہمارا ابھی کرنٹ ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ بہت ہی اچھے لیڈر پیدا کر سکے، ٹھیک ہے۔ آپ اس بات سے ایگری کریں گے یا آپ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو بچوں کا ہے، اگر ہم نیکسٹ جنریشنز کو دیکھیں تو اگر ہم نے لیڈرز پیدا کرنے ہیں تو ہمیں اپنے نظام تعلیم کو بہتر کرنا ہوگا، کیونکہ بچے جو ہیں وہ بہت کم ٹائم جو ہے وہ گھروں پہ گزارتے ہیں یا باقی ایکٹیویٹیز میں گزارتے ہیں، میکسیمم ٹائم ان کا جو ہے وہ اسکولوں میں گزرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اسرائیل کے ایجوکیشن سسٹم کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ لوگ اتنے آگے سائنس، ٹیکنالوجی، دنیا کو لیڈ کیوں کر رہے ہیں، تو اس کو بھی ہم کبھی ڈسکس کریں گے۔ تو وہاں پہ بھی جو لیڈرز اور بڑے لوگ، سائنٹسٹ، ہر طرح کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، تو وہ ایجوکیشن سسٹم ہے۔ تو میں اس لیے ایجوکیشن سسٹم پہ بہت زیادہ زور دے رہا ہوں کہ جو ہے بچوں نے اسی پروسیس سے گزرنا ہے، اور اس پروسیس میں وہ جو چیزیں لرن کریں گے، جو وہ چیزیں سیکھیں گے، تو انہی چیزوں کے ذریعے ان میں لیڈرشپ کی کوالٹیز پیدا ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے ایجوکیشن سسٹم پہ آئیں تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا کبھی بھی یہ گول ہی نہیں رہا کہ مورل کریکٹر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کا کریکٹر ڈیولپ ہو، ان کی انٹلیکچوئل جو ہے وہ گروتھ ہو۔ ہمارا جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم ہمیشہ جو ہے وہ کچھ کتابیں ہیں، ٹیچر بھی اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ اچھا بچے رٹا لگا لیں، ایگزام میں اتنے جو ہے وہ نمبر لے لیں، تو ہمارے یہاں وہ لیڈر سمجھے جاتے ہیں جو کہ ان کتابوں کو صحیح رٹا لگا کے جو ہے وہ کافی زیادہ نمبر حاصل کر لیتے ہیں، اور بورڈز میں پوزیشنز ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہے وہ بندہ بہت ہی قابل ہے، اور اس وہ قابل ہے، انہوں نے محنت کی ہے، لیکن
لازمی نہیں کہ اس میں لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوں، وہ بڑا ہو کے لیڈ کرے، اس کا مورل جو ہے وہ لیول کیا ہے، اس کی جو ہے وہ موریلٹی پہ کتنی اس کی جو ہے وہ گریپ ہے، ٹھیک ہے، وہ کتنا آنیسٹ ہے، کتنا آگے جو ہے وہ اس کی انٹلیکچوئل گروتھ کیا ہے. اگر اس کو ٹھیک ہے کتابوں سے ہٹا کے کہیں بٹھا کے کوئی پالیسی میکنگ میں لے کے جائیں، اس سے بات کروائی جائے تو کیا وہ کر لے گا؟ تو اسی چیز کو اگر آپ اپلائی کریں اپنے اوورال سوسائٹی پہ، تو ہمارے ہاں اسی نظام تعلیم سے نکل کے بیوروکریٹ سے آ رہے ہیں، ہمارے ہاں ڈفرینٹ شعبہ جات میں لوگ جو جا رہے ہیں ڈفرینٹ فیلڈس میں، انجینئرس ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ وہ انٹلیکچولی کتنے اسٹرانگ ہیں اور کتنے وہ جو ہے ان کے مورل لیول کیا ہے. میکسیمم آپ دیکھ رہے ہیں آفیسرز ہمارے مورلی کرپٹ ہوتے ہیں. تو اگر ہم مطلب اپنے جیسے پلیٹو کی ہم نے تھیوری پڑھی تو اس کو ہم نے دیکھا، تو یہ ابھی میں نے بالکل بیسک کی چیزیں بتائی ہیں، پلیٹو نے اس کو ان ڈیٹیل بتایا ہے، تو اس کو ہم مزید ڈسکس بھی کریں گے. اور بھی ایجوکیشن کی تھیوریز ہیں، رسل کی تھیوریز ہیں، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اپنی آنے والی ویڈیوز میں، کہ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے اور اس سے لیڈرشپ کیسے پیدا ہوتی ہے. تو یہ جو ہم رونا روتے رہتے ہیں کہ ہمارے یہاں لیڈرشپ نہیں ہے، لیڈرشپ نہیں ہے، تو لیڈرشپ کیا آسمان سے ٹپکے گی؟ یہی جو ہمارے پاس ہمارے جو لوگ ہیں انہی میں سے لیڈر پیدا ہونے ہیں، یا ہم کوئی باہر سے فارن کنٹری سے امپورٹ تو نہیں کریں گے نا، لیڈرز تو ادھر سے آنے ہیں. تو انہی لوگوں کو ہم نے لیڈر کیسے بنانا ہے؟ تو میرے خیال میں تو جو موسٹ بیسک چیز ہے وہ ہے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، ان کو ایجوکیشن سسٹم ایسا دیا جائے کہ یہ انٹلیکچولی گرو کرے، مورلی گرو کرے اور ان میں لیڈرشپ کوالٹیز پیدا ہوں. تو یہ بیسیکلی اس کے لیے ہمیں اپنے جو نظام تعلیم ہے اس کی ہم جو ہے کمیوں کوتاہیوں پہ، اس کے جو ڈیفیکٹس ہیں ان پہ مزید بات کریں گے. تو یہ ایک بیسک سی چیز ہے جو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، کہ ایجوکیشن مین چیز ہے جو لیڈرشپ پیدا کرتی ہے. تو اس کو ہم ایجوکیشن سسٹم کو مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. شکریہ.